رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ وادی مکہ کی خاموش ریت پر ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بیٹا جس کے لیے برسوں دعائیں مانگی گئی تھیں، وہ بیٹا جو بڑھاپے کی امید تھا، وہ بیٹا جس کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ اور پھر ایک خواب آیا، ایسا خواب جس نے ایک باپ کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ رب کائنات کا حکم تھا۔ کیا ایک باپ واقعی اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ کیا ایک بیٹا خاموشی سے اپنی گردن پیش کر سکتا ہے؟ اور وہ کون سا ایمان تھا جس نے انسانیت کو قیامت تک کے لیے قربانی کا درس دیا؟ یہ صرف ایک قربانی کی کہانی نہیں، یہ ایمان، صبر، اطاعت اور اللہ سے محبت کی سب سے عظیم داستان ہے۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ تاریخی قربانی جس نے دنیا کو عید الاضحیٰ کا تحفہ دیا۔ اسلامی تاریخ میں اگر کسی شخصیت کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ قرآن مجید میں بار بار ان کا ذکر آتا ہے۔ ان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ آگ میں ڈالے گئے، وطن چھوڑا، اپنے خاندان سے جدا ہوئے اور پھر بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو معمولی آزمائشوں سے نہیں آزماتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش وہ قربانی تھی جسے آج تک دنیا یاد کرتی ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا عملی نمونہ ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان جانور قربان کرتے ہیں، مگر اس قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا ہوگا، اس وقت جب مکہ ایک سنسان وادی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصے تک اولاد سے محروم رہے۔ وقت گزرتا گیا، بال سفید ہو گئے، جسم کمزور ہونے لگا، لیکن دل میں ایک دعا زندہ تھی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام رکھا گیا اسماعیل۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن ابھی آزمائش شروع نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، حضرت ہاجرہ اور ننھی اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دو۔ یہ ایسی وادی تھی جہاں نہ پانی تھا، نہ انسان، نہ زندگی کے آثار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیا۔ وہ اپنی زوجہ اور بچے کو لے کر اس وادی میں پہنچے۔ خاموش صحرا، تیز دھوپ اور دور دور تک موت جیسی خاموشی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے حیرت سے پوچھا۔ وادی مکہ میں دن گزرتے گئے، پانی ختم ہو گیا۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بے چین ہو گئیں۔ وہ پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی کی طرف دوڑیں، کوئی نہ تھا۔ پھر مروہ کی طرف بھاگیں، خاموشی۔ وہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں۔ ایک ماں کی بے بسی، ایک ماں کی امید، اور پھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین پر ضرب لگائی، اور اچانک زمین سے پانی پھوٹ نکلا، زمزم۔ صحرا میں زندگی جاگ اٹھی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی کو سمیٹنا شروع کیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، زمزم، رک جا، رک جا۔ یہی پانی بعد میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے برکت بن گیا۔ کچھ عرصے بعد قبیلہ جرہم وہاں آ کر آباد ہو گیا۔ مکہ میں زندگی شروع ہوئی، اور ننھی اسماعیل علیہ السلام آہستہ آہستہ جوان ہونے لگے۔ وہ اپنے والد کی طرح فرما بردار، نرم دل اور اللہ کے مطیع تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ آتے اور اپنے بیٹے سے ملاقات کرتے۔ ہر ملاقات محبت سے بھری ہوتی، لیکن آسمان پر ایک اور آزمائش لکھی جا چکی تھی۔
ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ یہ کیسا خواب تھا؟ انہوں نے خاموشی اختیار کی، لیکن اگلی رات وہی خواب دوبارہ آیا، اور پھر تیسری رات۔ اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی تھی؟ جس بیٹے کے لیے برسوں دعا کی، جسے بڑھاپے میں پایا، جسے اللہ کی امانت سمجھ کر پالا، اب اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ خاموش تھا، ہوا ساکت تھی، اور دل میں طوفان برپا تھا۔ شیطان نے کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکائے۔ یہ خواب نہیں، وہم ہے، تم اپنے بیٹے کو کیوں قربان کرو گے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مار کر دور کر دیا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کی یاد میں آج مسلمان رمیے جمرات کرتے ہیں۔ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کچھ لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سوال آسان نہیں تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے اس کی جان مانگ رہا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا، اے میرے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے۔ قربانی کا وقت قریب آ چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر منا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں خاموشی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے اب واپسی نہیں ہوگی، لیکن ان کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ یہ ایمان کی وہ کیفیت تھی جسے دنیا آج تک سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، مجھے مضبوطی سے باندھ لیجئے تاکہ میں تڑپوں نہیں، اپنی چھری تیز کر لیجئے تاکہ مجھے تکلیف کم ہو، اور میری والدہ کو میرا سلام کہہ دیجئے۔ یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا، اور ایک روایت کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا تاکہ باپ کی محبت حکم الہی میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ ہوا رک گئی، صحرا ساکت ہو گیا۔ زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسا منظر تھا جسے فرشتے بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی۔ دل کانپ رہا تھا، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور چھری اپنے بیٹے کی گردن پر چلا دی، لیکن چھری نہ چلی۔ انہوں نے دوبارہ کوشش کی، پھر بھی نہ چلی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان سے رحمت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ آزمائش مکمل ہو چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم دمبا بھیج دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ صرف ایک قربانی نہیں تھی، یہ اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا اعلان تھا۔ اسی لمحے سے قربانی کی سنت شروع ہوئی، اور قیامت تک آنے والے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم اطاعت کو یاد کرتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں صرف جانور ذبح کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ کیا ہم اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی انا، غرور، حسد اور گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے جتنا ایک باپ اور بیٹے کا تھا؟ آج دنیا مادیت میں کھو چکی ہے۔ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر قربانی دینے سے گھبراتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دکھایا، اطاعت صرف زبان سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتی ہے۔
عید الاضحیٰ صرف ایک تہوار نہیں، یہ ایمان کی تجدید ہے، یہ قربانی کے جذبے کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان قربانی کرتا ہے تو وہ دراصل اعلان کرتا ہے، اے اللہ، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری خواہشات سب تیرے لیے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید مستند اسلامی ڈاکیومنٹریز آپ تک پہنچتی رہیں تو علم کو آگے پھیلائیے، کیونکہ دین کا پیغام بانٹنا بھی صدقہ ہے۔